کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑی مہربانی والا ہے۔ ماں وہ چیز ننسخ جس کو ہم منسوخ کر دیں کسی آیت سے، یا ہم اس کو مؤخر کر دیں، لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا نہیں جانتا تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک آسمانوں کو اور زمین کا ہے؟ خالی تمہارے کہ اللہ کے وے کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار۔ کیا تم ارادہ کرتے ہو اس کا کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے قبل، اور جس نے بدلہ کفر ایمان کے بدلے میں، بس تحقیق سے بہتا وہ سیدھے راستے سے۔ ودا پسند کیا بہت سے اہل کتاب نے جو اس کو کہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسر کرتے ہوئے اپنے نفوس کی طرف سے، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ان کے لیے حق، بس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم کرو نماز اور دو زکات، اور وہ چیز جو آگے بھیجو گے اپنے نفوس کے لیے، وہ کیا من خیر، کوئی بھی خیر ہو پاؤ گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہم، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصرانی، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ تو کہہ دے ہاتھوں لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے، بلا کیوں نہیں داخل ہوگا؟ من اسلم، جس نے جھکائی گردن اپنی، چہرہ اپنا اللہ کے سامنے، اور ہے وہ محسن نیکی کرنے والا، بس اس کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں، اور نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کرتے۔ رب اسرائیلیوں کی کوتاہیوں کا ذکر، شرارتوں، گناہوں، ان میں یہ بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی مجلس میں کہتے رائنا، رائنا کا لفظ رعایت اور مراعات، رعایت کا لفظ بھی اور مراعات کا لفظ بھی مشہور ہے، میری رعایت کریں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ہم میں شہری بھی ہیں، دیہاتی بھی، پڑھے ہوئے بھی ہیں، ان پڑھ بھی، ذہین بھی ہیں، متوسط ذہن والے بھی ہیں، غبی بھی، اور ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسا طریق اختیار کریں کہ سب کی رعایت ہم سب سمجھیں۔ تو رائنا کا مجرد مادہ رعایت، مراعات، لفظ بھی ٹھیک تھا، مانا بھی۔ یہودی بڑے خبیث تھے، وہ ذرا امالہ کر کے لین بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ جب کہتے رائنا ذرا امالہ کر کے کہتے، تو رائنا کا لفظ یہ رعونت کی طرف چلا جاتا ہے۔ رعونت کہتے فلاں میں رعونت، رعونت کے معنی تکبر، خباثت، حماقت۔ تو صحابہ کہتے رائنا، وہ جلدی سے رائنا امالہ کر کے تھوڑا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے السلام علیکم، تو یہودی کہتے السلام علیکم۔ کیا سمجھے؟ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم، نام کھا جاتا، سام کے معنی موت، تو کہتے السلام علیکم۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف فرما تھی، ایک یہودی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے اندر سے کہا علیکم السلام وغیرہ، تو خیر جو بات کرنی تھی کر کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو بڑی گرم کی کیا بات ہے؟ کہا حضرت الم تسمع ما قال، سنا نہیں آپ نے اس نے کیا کہا؟ اس نے تو کہا تھا السلام علیکم اے الموت علیکم، تو آپ نے فرمایا عائشہ الم تسمع ما قلت له، تو نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا علیکم، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم، جو تو نے کہا وہ تجھی پر ہوں،
تو اب یہ رائنا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بولنے سے منع کر کیونکہ اس سے غلط فائدہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو تم رائنا کا لفظ میں لفظ بھی ٹھیک ہے مراد بھی ٹھیک ہے لیکن غلط فائدہ اٹھائے گا اور کہو انظرنا حضرت ہماری تو نظر شفقت کا یہ معنی رعایت کریں اور سنو اور کافروں کے لیے عذاب ہے. دیکھیے اسی قاعدے کے مطابق ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ جو معنی لفظ بھی بولنا. اب عبد النبی عبد الرسول بعض ہم نے رائے سنت میں مبسوط کا حوالہ کرتے ہیں. اگرچہ عبد کے معنی غلام کے بھی ہو غلام نبی نام اچھا ہے غلام رسول اچھا ہے غلام مصطفیٰ اچھا نام لیکن عبد کے معنی بندہ بھی تو ہوتا ہے. اور یہ اہل بدعت اور مشرکین عبد سے وہ معنی مراد دیتے ہیں تو چونکہ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس لیے یہ لفظ کراہت سے خالی نہیں. فتویٰ شرک کا اس وقت دیں جو کہے کہ میں عبد النبی ہوں اس معنی میں جو عبداللہ ہوں تو پھر وہ پکا کافر ہے. کافر ہی نہیں بلکہ ساتھ زن طلاق بھی ہے کیوں کافر ہوا تو زن طلاق تو خود ہوگا اس کا نتیجہ ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں عبد النبی اور عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ اس معنی میں ہوں جس میں عبداللہ اور عبد الرحمان ہوں تو پھر اللہ شک بھی ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ میری مراد اس سے غلام نبی غلام رسول غلام مصطفیٰ تو اس سلسلے میں اس پر فتویٰ ملے تو عبد کا لفظ ایسے موقع پر بولنا مکروہ. اور اسی طرح یہاں رسول اللہ کے لفظ ہیں یہاں رسول اللہ کے لفظ ہم نے بات تبرید النوازر میں مبسوط کر دی ہے باہر کہ یا کا لفظ گویا کہ قریب بعید دونوں کو یاد ہے اس سے حاضر ناظر کا مفہوم نہیں ہوتا. سلف صالحین بڑے نیک لوگ صحیح العقیدہ ان کے ارادے برے نہ تھے عقیدے تھے. ان کے کلام میں اگر ایسا لفظ آئے تو اس سلسلے میں ماں شوق اور محبت کے معنی. اور یہ کیا کہتے ہیں احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں ہدایت کے بخشش میں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا نجدی کو کہتے ہیں. ہم نے اس کے جواب تبرید النوازر میں شعروں میں دے دیا وہ دیکھ لیا. تو اب اس سلسلے میں صحیح العقیدہ آدمی یا رسول اللہ کہے تو اس کا مفہوم تو یہ نہیں ہوگا کہ حضرت نازل سمجھے لیکن ایسا لفظ بولنا نہیں چاہیے. کیوں اس لیے کر کے کہ لوگ غلط عقیدہ زیادہ ہیں اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے. تو قائد ایسے سے سمجھ آیا کہ رائنا کا لفظ کی نفسی جائز لیکن چونکہ غلط فائدہ اٹھایا جاتا تھا اس لیے رب تعالیٰ نے پابندی کی. فرمایا نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکوں میں سے اس کو کہ تم پر کوئی خیر وہی کتاب خیر رب کی طرف سے اور حالانکہ اللہ تعالیٰ خاص کر سے اپنی رحمت سے جس کو چاہے واللہ سے سنے. تو کافر بھی نہیں پسند کرتے مشرک بھی اہل کتاب بھی کہ اللہ کی رحمت یعنی وہی کتاب تم پر ہوتے اس کو نہیں پسند کرتے. آگے ان کا اعتراض یہود نے بھی اعتراض کیا اور مشرکین نے بھی کیا کہ آپ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں نسخ کا کیا معنی. پہلی چیز کو منسوخ کیا مثال کے طور پر پہلے شراب حرام حلال کی پھر حرام ہے. پہلے مشرک عوروں سے نکاح جائز تھا اب حرام ہو. پہلے مشرکین سے نکاح جائز تھا اب حرام ہو. پہلے گدا حلال تھا پھر حرام ہو. پہلے متا جائز تھا پھر حرام ہو گیا. بے شمار چیزیں. تو اس سلسلے میں اگر یہ خدا کا کلام ہے تو اس میں یہ نسخ ہے. نسخ تو اس کے کلام میں ہو سکتا ہے جس کو انجام کا پتہ نہ ہو.
کہ پہلے کوئی حکم دیا، پھر اس کی خامی نظر آئی اور اس کے بعد اور حکم دیا، تو یہ خدا کا کلام، اس میں نسخ کا کیا معنی؟ سرخوتی کے 10 مشہور اعتراضات ہیں، ان میں 9 کا جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے انتصار الاسلام میں دیا ہے، اور 10ویں کا جواب دیا قبلہ نما میں، قبلے کے مسئلے پر بھی اس نے اعتراض کیا کئی شکوں میں۔ ایک یہ کہ نسخ کیوں ہے، پہلے قبلہ کعبہ ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر یہ ہے، تو یہ خدا کی باتیں ہیں، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ پہلے وہ تھا پھر یہ تھا۔ حضرت نے جو جواب دیے وہ انتصار الاسلام کتاب کا نام ہے، اس میں دیکھ لینا۔ میں نہایت اختصار سے 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نسخ کے مسئلے کے متعلق تفصیل کرتے ہوئے فرماتے، کہتے پنڈت جی تم کہتے ہو کہ نسخ وہ کرتا ہے جو اس کو علم نہیں، یہ تمہارا قاعدہ غلط ہے۔ دیکھیے ایک شخص ہے بیمار، بات غور سے سننا بیٹے، ایک شخص ہے بیمار، حکیم اور ڈاکٹر ماہر اس کا علاج کرتا ہے، پہلے دن اور دوا دے گا اس کے مزاج کے مطابق، دوسرے دن اور دے گا، تیسرے دن اور دے گا، چوتھے دن اور دے گا، جیسے جیسے اس کے مزاج کے موافق ہوگی دوا بدلتا رہے گا۔ یہ دوا بدلنا جہالت نہیں بلکہ کمال علم ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریوں میں ادویہ کا بدلنا جہالت نہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی حکیم علیہ الاطلاق نے بدل کر کے نسخے دیے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری بات کہتے ہیں پنڈت جی تم اس کے قائل ہونا ہے کہ بچہ آج پیدا ہوتا ہے کل مر جاتا ہے، آج تندرست ہے کل بیمار ہے، آج بادشاہ ہے کل گدھا ہے، آج امیر ہے کل غریب ہے۔ یہ اللہ کے حکموں میں یہ جو تکوینی قسم کے حکم ہیں، ان تکوینی قسم کے حکموں میں تغیر تو تم بھی مانتے، انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو رب کو یہ علم تھا کہ اس بچے کو ہم نے مارنا ہے تو دیا کیوں، تندرست کرنا ہے تو بیمار کیوں کیا، گدھا بنانا ہے تو بادشاہ کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم 2 قسم کے، ایک تشریع ہے تکوینی، تو تکوینی احکام میں تو تغیر کا انکار تم بھی نہیں کر سکتے، مانتے ہو۔ فما ہوا جوابکم ہوا جواب، یہ خلاصہ ہے اس بات کا جو میں نے عرض کی ہے، والتفصیل فی انتصار الاسلام کتاب کا نام۔ اب بات سمجھیں، ما موصولہ ہے بمعنی الذی، وہ چیز جو ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، اور ننسہا کا مجرد مادہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ننسہا نسیان سے ہے، ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، اور نسخ کی ایک قسم ہے نسیان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے چیز کو کلیتاً نکال دیا جائے۔ اس پر ہم نے قدر تفصیل سے بات کی ہے اظہار العیب نامی کتاب میں، اظہار العیب طبع شدہ کتاب، فتح الباری، عمدۃ القاری وغیرہ سے ہم نے بات کی کہ نسخ کی ایک قسم ہے نسیان۔ تو یہ معنی ہے کہ ہم منسوخ کریں کسی آیت کو یا ہم اس کو بھلا دیں، لاتے ہی بہتر اس سے جو اس جیسے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں نن سے حمزے کے ساتھ کراتے ہیں، ہماری جو ہے نن سے یہ حمزے کے بغیر قرات ہے، اور رائے سبا میں سے 2-3 نے حمزے کے ساتھ پڑھی ہے، نصیحتن کے معنی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جس کا معنی مؤخر کرنا، تو ان کی قرات میں نن سے حمزے کے ساتھ معنی یہ ہے کہ ہم اس آیت کو مؤخر کر دیں۔ مؤخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ حکم اس کا باقی رہے، تلاوت منسوخ ہو، جیسے الشیخ ہو والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ،
یہ بات آپ نے سمجھ لی. ایک مادہ مجرد نسیان تو نشہ کی ہے قسم یہ ہے کہ بالکل آپ کے ذہن سے اس کو فراموش کر دیا. دوسری قرات ہے نون سے ہاتھ حمزہ، وہ نصیحتم سے، یا اس آیت کو مؤخر کریں حکم اس کا باقی ہو اور آیت کے لفظ منسوخ، تو اس سے بہتر لاتے جو جیسے لاتے. اب بہتر کی مثال سمجھیں. آگے قرآن کریم سورۃ الانفال میں انشاءاللہ العزیز آپ پڑھیں گے. پہلے ایک مسلمان کو 10 کافروں کا مقابلہ کرنا ضروری تھا، بعد کو ایک مسلمان کو 2 کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. اب 2 کے ساتھ مقابلہ آسان ہے بنسبت 10 کے مقابلے. یہ میں نے قرآنی مثال دی تاکہ آپ کے ذہن میں 10 کے ساتھ مقابلے سے 2 کے ساتھ بہتر. تو پہلے تھا 10 کا مقابلہ، اب 2 کا مقابلہ. یا اس جیسی ہو، اس جیسی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آگے آئے گی تفصیل کہ آپ جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینہ طیبہ گئے تو 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے. اب منہ کرنا جتنا ایک طرف ہے اتنا ہی دوسری طرف، اس میں کوئی زیادہ آسانی تو نہیں ہے. تو اس جیسا ہے، لیکن اس میں حکمتیں اپنے مقام پر آئیں گی کہ بجائے مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے کے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا، یہ دوسرے پارے میں بات آ گئی. الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب قادر ہے تو جو چاہے کرے. کیا نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ملک آسمانوں کو اور زمین کا، تو اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے، کوئی نفق پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے بھرے اس کے نیچے کوئی ولی اور نصیر. ولی اور نصیر کا فرق سمجھنا. جو شخص زبانی تائید کرے کہ ہم فلاں کی حمایت کرتے ہیں، جیسے کئی حکومتوں نے مجاہدین افغانستان کی حمایت کی کہ ہم ان کی حمایت کی، زبانی، یہ ولی کا مقام ہے. اور نصیر ہے جو عملی طور پر اس کی مدد کرے. ولی کا معنی زبانی حمایت کرنے والا، نصیر کے معنی عملی طور پر اس کا تعاون کرنے والا. اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑے سزا دے تو نہ کوئی زبانی اس کی تائید کر سکتا ہے کہ اس پر ظلم ہوا، نہ عملاً اس کو رب سے کوئی چھڑا سکتا ہے. تو ولی نصیر کا فرق جا سکتا. آگے فرما ام تریدون، دیکھیے اوپر دونوں کا ذکر ہو چکا ہے. اہل کتاب کا ذکر بھی ہو چکا ہے اور مشرکین کا ذکر بھی ہو. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، تو اگلی آیت دونوں کے ساتھ لگ سکتی ہے. بات غور سے سمجھنا. اگر یہ ہو اہل کتاب سے تو چھٹا پارا نکالے، چھٹا پارا یہ دیکھیے چھٹے پارے کا دوسرا رکوع ہی شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. لگ رہا جی بات. تو اہل کتاب نے آپ سے کیا سوال کیا کہ اگر تو نبی ہے تو کتاب دفعتاً آسمان سے ایک دفعہ کیوں نہ اترتی ہے، تھوڑی تھوڑی کیوں اترتی؟ ایسے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا ارے میں اللہ جانا. اچھا، اور اگر اس کا مصداق ہو مشرکین تو وہ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا. وہ جہاں انہوں نے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا، وہ لنو میں نلا کا خطہ تذر لنا من الارض، آگے
اور بیت من زخرف اور ترقى في السماء تنزل علينا كتابا من السماء. تو پہلے چونکہ اہل کتاب کا ذکر بھی ہوا ہے اور انہوں نے بھی ایسا بے جا سوال کیا تھا اور مشرکین کا ذکر بھی ہو چکا ہے، انہوں نے بھی ایسا بھیجا. تو فرماتے ہیں مشرکین اور اہل کتاب، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا پہلے، رب ارینا جہرتاً وغیرہ، اور جو کفر کو بدلے ایمان کے بدلے میں تو سیدھے راستے سے بن گیا. پہلے گزر چکا ہے کہ ایمان جو فطری طور پر آ سکتا ہے. فرمایا یہ لوگ بڑے ضدی ہیں، مانیں گے نہیں. ورنہ پسند کرتے بہت سے اہل کتاب لو، یہ لو بھی مصدریۃ بمعنی ان، شرطیہ نہیں ہے. پسند کرتے ان اس کو کہ تم ہی لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفارن، کافر بنا کر. حسدن یہ مفعول لہو ہے یردو کا، لاجل الحسد من انجن. کفارن یہ مفعول بھی ہے، حسدن مفعول لہو ہے. یہ کافر تمہیں بنا دیں لاجل الحسد من انجن، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے. اب حسد کا مفہوم سمجھو. حسد بری ہے، اس کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اس سے پناہ کا سبق دیا ہے. قل اعوذ برب الفلق الی قولہ ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں پناہ لیتا ہوں. تو بری شے جبھی تو پناہ کا سبب. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی. تو حسد بری ہے. اب حسد ہے کیا؟ فتح الباری، عمدۃ القاری، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں اس کی دو شقیں بیان کی گئی. ایک شق یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے، حسن، صحت، مال، اولاد، علم، عقل، کوئی بھی کمال دیا ہے، تو دل میں یہ کہتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا. یہ حسد ہے. ایک ہے وسوسہ غیر اختیاری، اس میں گرفت نہیں ہے. عزم کے درجے میں، ارادے کے درجے میں یہ کرے کہ اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہ ملی، یہ بھی حسد ہے. اور دوسری شک یہ ہے کہ کہے چلو مجھے نہیں ملی تو نہ صحیح، خدا کرے اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ حسد کی دوسری شک. حوالے میری کتابوں کے دے دیے. ایک ہے غیبت، اغتباط، جس کو کہتے ہیں رشک، وہ جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی خوبی دی ہے، کہتے ہیں اللہ جیسے اس کو دیا مجھے بھی دے. حسد میں اس سے ازالہ مقصود ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے. غیبتے میں یہ نہیں، غیبتے میں یہ ہے کہ اس کے پاس رہے، جیسے اس کو دیا مجھے بھی دے. اس کو غیبتہ بھی کہتے ہیں، اغتباط بھی کہتے ہیں، فارسی والے اس کو رشک کہتے ہیں، اردو میں بھی رشک ہے. یہ جائے. اچھا، فاقو وصفہو نہیں نوٹ کر لینا آئندہ پھر ان لفظوں کے. عموماً عادت یہ ہے کہ ایک لفظ کی جب بات ہو جائے تو پھر آئندہ دوبارہ بغیر کسی خاص مقصد کے میں دوبارہ نہیں کرتا، فرصت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بار بار ان کو دہرائیں تو پھر کہاں تک پوری پڑے گی. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں دورہ تفسیر صرف چند مسئلوں کا نام، صرف چند مسئلے، ان مسائل پر ہفتہ لگے، دو لگے، لکھواتے ہیں، حوالے، کتابوں کے ڈھیر، یہ وہ، باقی کچھ نہیں. ہمارا یہ طریقہ، وہ مسئلے بھی اپنے اپنے مقام پر آئیں گے، لیکن ہم مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اول سے آخر تک آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آئے، ربط بھی سمجھ آئے، شان نزول بھی سمجھ آ جائے، اس کی ترکیب بھی سمجھ آ جائے، قرآن پورا سمجھ آئے. ہمارا مقصد
فافو وصفہ بیضاوی وغیرہ میں ہے اور نوٹ کر لینا یہی. فافو کا معنی کرتے ہیں ترک عقوبت المذنب. عفو کا معنی ترک عقوبت المذنب، مجرم کو سزا نہ دینا. اور صفا کا معنی کرتے ہیں ترک و تخریب ہی، اس کو ملامت نہ کرنا. کیا کہا میں نے؟ عفو کا کیا معنی؟ ترک